اور بھائی جی میں باہر بیٹھ کر ہی آپ لوگوں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ باہر نہ آنا، پلیز نہ آنا۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کی سارے گمان ہیں اللہ کے بندے، میں ایکسپیرینس سے بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر کی آپ کہہ رہے ہیں جی وہاں بڑی سہولتیں ہیں، خاک سہولتیں ہیں، یہاں پر اپائنٹمنٹ نہیں ملتی۔ اپنے ڈاکٹر سے آپ صرف علاج کرا سکتے ہیں، کسی اور سے اپائنٹمنٹ بھی نہیں لے سکتے۔ اور آپ کا ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے بھی 2 ہفتے کے بعد آنا، بندہ آج ہی تڑپ رہا ہے، 2 ہفتے کے بعد آنا۔ آپ کو کہ ایمرجنسی میں ایمبولینس آ جاتی ہے، ایمبولینس آتی نہیں ہے جناب جب تک ان کو پکا یقین نہ ہو جائے نا بندہ مرنے لگا ہے، ایمبولینس نہیں آتی۔ سمجھ بات کو؟ ایک بار میری اپنی طبیعت اتنی خراب، میں سمجھوں کہ بس چھٹی ہو جائے گی، ایمبولینس کال کی، کہتے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ اپنی پرائیویٹ گاڑی سے آ سکتے ہیں ہاسپٹل، تو آ جائیں، ایمبولینس نہیں آئے گی آپ کے لیے۔ لو جی، میں نے کہا کیا میں نے ٹیکس نہیں دیا، یا میں مطلب کنٹریبیوشن نہیں دے رہا، یا میں اس کا سٹیزن نہیں ہوں؟ کہتے بس جی بحث نہیں ہے آپ کے ساتھ، ہم نے نہیں آنا۔ اچھا، پھر جناب ڈینٹسٹ یہاں پر ملتے ہی نہیں ہیں، وہ 4 4 مہینے کی اپائنٹمنٹ ملتی ہے۔ اچھا ایمرجنسی ہو، بڑا سسٹم ہے جی یہاں، تو کیا بات ہے یو کے یورپ کی۔ اور یو کے میں سرکار آج کل آپ چلے جائیں ایمرجنسی میں، مثال ہے کسی بھی حصے پہ بھی جسم پہ درد ہے نا، آپ وہاں چلے جائیں، یقین کرے وہ آپ کو 3 سے 4 گھنٹے، کم از کم 3 سے 4 گھنٹے، اور زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، 12 12 گھنٹے بٹھاتے ہیں۔ وہ بندہ تکلیف بھول جاتا ہے، انتظار کی جو تکلیف ہوتی ہے نا، اس عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ حالات ہیں، یقین کریں یہ حالات ہیں۔ باقی جو یہاں کا کلچر ہے، سوسائٹی ہے، ہر بندہ نشہ کر رہا ہے۔ شراب تو لیگلی الاؤڈ ہے، دکانوں پہ ملتی ہے، ایسے کریانے کی دکانوں پہ ملتی ہے شراب۔ اور جو نشے ہیں، ڈرگز جسے کہتے ہیں، اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، مگر یہاں بچہ بچہ بیچ بھی رہا ہے، خرید بھی رہا ہے۔ 18 سال سے چھوٹا بچہ سگریٹ خرید نہیں سکتا دکان سے، 8 سال کا بچہ دکان کے باہر سگریٹ پی رہا ہوتا ہے۔ اتنی اخلاقی طور پہ اتنا گر گیا ہے یہ معاشرہ۔ چھوٹے بچے، ان کو تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ جینڈر چینج کر سکتے ہو، لڑکیاں لڑکے بن رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں بن رہے ہیں۔ عجیب سوچ ہے ان کی، منطق ہے، مطلب اتنا گندا معاشرہ ہے جتنا بیان کیا جا سکے۔ کیا نظر آ رہا ہے یورپ میں آپ لوگوں کو؟ اور پیسے کی بات کر رہے ہیں، بھی قانونی تحفظ ہے، پنجابی میں کہتے ہیں سواگت تحفظ ہے۔ اتنے سکام ہوتے ہیں جہاں پر، اتنے فراڈ ہوتے ہیں، بندہ کیا کہتے ہیں بھی دیکھتا رہ جاتا ہے، کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ آ رہی سمجھ آپ کو؟ اتنے فراڈ ہوتے ہیں۔ اور جتنی قانونی طور پہ موجیں پاکستان میں ہیں نا، آپ کو کسی اور جگہ نہیں ملیں گی۔ سمجھ رہے بات کو؟ پروٹیکشن اللہ نے کرنی ہے تو ہونی ہے۔ یہاں بھی سٹیپنگ ہوتی ہے، جاتے بندے کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیتے ہیں۔ یا مانچسٹر کا ایریا ہے، کالج میں کے وہاں رہتے ہیں، ادھر پولیس نہیں جاتی ہے، اور سیدھے گن لے کے پھر رہے ہوتے ہیں وہاں پر۔ کیا بات کرتے ہیں؟ یہاں بھی مطلب دے مار 4.5 والی بات ہے، بہت بہت حالات خراب ہیں، یقین کریں خوف آتا ہے بندے کو۔ اور خاص طور پہ بچیاں ہیں، جس کی بچے ہیں چھوٹے، وہ چاہتا ہے کہ وہ بس اسلامی رہیں، بس اللہ توکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اچھے لوگ ہیں، مطلب مسلمانوں میں بھی اچھے ہیں، اور غیر مسلمانوں میں بھی اچھے لوگ ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ بعض معاملات میں قانون بڑا اچھا ہے، مگر ہر معاملے میں نہیں اچھا، ہر معاملے میں یہ ملک اچھا نہیں ہے۔ تو خدا را، یہاں تو ابھی بھی بارش ہو رہی ہے، ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں، آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہے بارش ہو رہی۔ وہ اللہ کے بندو، جب ہر روز بارش ہو نا، صرف بارش ہی ہو، دھوپ ہی نہ نکلے، پھر آپ کو یاد آئے گی گجرات کی گلیاں، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پاکستان میں کبھی قدر نہیں، کبھی دھوپ کے فضائل ہم نے نہیں سنے تھے، کوئی دھوپ پہ کوئی شعر بھی نہیں سنا تھا،
اور یہاں پر شاعر بھی چیختے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، اور گانے بھی دھوپ کے فضال پہ بنے ہوئے ہیں کہ ہماری اس بارش سے جان چھوٹے۔ سمجھے بات کو؟ آج بھی یوم آزادی ہے، اللہ کے فضل سے میں تو پاکستانیوں آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں، خدا را پاکستان کی قدر کریں، پاکستان میں رہیں، جو روزی نصیب میں ملتی ہے نا پاکستان میں، اس میں رہیں۔ بھئی پاکستان میں لوگوں کی بڑی بڑی دشمنیاں ہوتی ہیں، پھر بھی جی رہے ہوتے ہیں نا۔ یہ مرنا تو ایک دن ہے، کہ یہاں لوگ نہیں مرتے، سینکڑوں مار رہے ہوتے ہیں بلا مبالغہ۔ موت تو آنی آنی ہے، جس کی نہیں آنی، ہزار دشمنوں نہیں آنی۔ یہ خوف، یہ غلامی ذہنیت سے نکال دیں خدا را، ٹھیک ہے؟ اور یوم آزادی پہ نا آزاد سوچ بنائیں اپنی، ٹھیک ہے؟ اور اپنے ملک میں رہیں۔ یقین کریں ہمارے ملک کا سارا ٹیلنٹ یہ مغرب کھینچ رہا ہے اپنی طرف۔ جس کو تھوڑا سا شعور آتا ہے نا، تھوڑا سا کمپیوٹر پہ بیٹھنے والا بن جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے ویزا پروسیجر کیا ہے، وہ امیر ہے غریب ہے، وہ بس کسی طریقے سے بھی جگاڑ لگا کے ادھر آ جاتا ہے۔ یعنی کہ جو ذہین سارا طبقہ ادھر رہ گیا پاکستان میں، دوسرے وہ جو نہیں پڑھ سکی، تو کیا ملک ترقی کرے گا؟ اگر اس کا اپوزٹ ہو جائے نا، سارے بیرون ملک والے پاکستان آ جائیں، 2 دن میں پاکستان کا نقشہ بدل جائے، اتنی دولت واپس پاکستان آئے گی، اتنا بزنس پاکستان میں آئے گا۔ کئی پاکستانی بیرون ملک ہیں، ان کے ہزاروں ورکر ہیں ان کے انڈر، وہی کمپنی پاکستان کھولی ہو، ٹھیک ہے، 1000 کی بجائے اس کو 1,00,000 ورکر مل سکتا ہے اسی تنخواہ میں جو یہاں پر وہ دے رہا ہے۔ سوچ کی بس تبدیلی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پروٹیکشن پاکستان میں بھی مل جاتی ہے، سرکاری پروٹوکول مل جاتا ہے، سرکاری پولیس مل جاتی ہے تحفظ کے لیے، کیا بات کرتے ہیں؟ یہ نہیں، مجھے نہیں، بس نہیں پسند یورپ، تو کیا کروں؟ کیا کہتے ہیں نا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو بہت زیادہ دل کرتا ہے بیرون ملک جانے کو، چل مدینے چلتے ہیں۔ سمجھے بات کو؟ مدینہ شریف سیٹل ہو جائیں، اللہ خیر کرے، اس طرف رخ کر لیں، اور مدینہ تمہارے لیے بہتر ہے، حدیث پاک میں بھی ہے۔ تو نہ آئیں یورپ، نہ آئیں، بس یورپ نہ آئیں۔